حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور یہاں ایک باریک بات ہے سمجھنے کی جو میں عرض کرتا ہوں. علم غیب اس کا ایک تو ہے لغوی معنی، پوشیدہ بات کا علم. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا ہے نہیں. اگر لغوی معنی مراد ہو تو عالم الغیب اللہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عالم الغیب کا معنی پھر یہ بنے گا چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا. تو اس سے تو چھپا ہوا ہے ہی کچھ نہیں. چھپا ہوا تو بندوں سے ہوتا ہے، اللہ سے تو نہیں. تو عالم الغیب تو بندہ ہونا چاہیے، خدا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں عالم الغیب یا علم غیب، تو اس سے مراد لغوی معنی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صوم، روزہ، تو صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا. لیکن صوم کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد لغوی معنی نہیں کہ ایک بندہ چائے پینا چاہتا ہے اور رک جائے تو کہے میں صوم روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ شرعی روزہ نہیں ہے، یہ لغوی روزہ ہے. یہ فرض نہیں نہ اس کا ثواب ہے، بلکہ صوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو یہ شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے. اس کا جو شرعی معنی ہے وہ مراد ہوگا، اور اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس صوم کی کچھ خاص شکل ہے. اگر وہ پائی گئی تو اس کو ہم شرعی صوم کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح صلاۃ نماز ہے، تو صلاۃ کا ایک لغوی معنی استغفار کرنا بھی ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے. اب ایک بندہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کہے جی اقیم الصلاۃ پر میں نے عمل کر لیا ہے کہ نماز قائم کرو. اور نماز تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اقیم الصلاۃ کہ صلاۃ قائم کرو. اور میں نے لغت اٹھائی عربی کی، اور اس میں صلاۃ کے 4 معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہے گناہوں کی معافی مانگنا. لہٰذا میں نے اللہ کو کہا ہے کہ مجھے معاف کر، میرے گناہ بخش دے. تو اقیم الصلاۃ پر میں نے عمل کر لیا ہے. تو یقیناً اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کا یہ معنی تو مراد نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر صلاۃ کا ایک شرعی معنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں. نماز کی شکل کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھائی، صحابہ کو سکھائی، اور امت میں وہ چیز جاری ہوئی کہ اس سے مراد یہ والی صلاۃ ہے. یہ 2 مثالیں دے کر میں بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے علم غیب کا لغوی معنی کہ چھپی ہوئی بات کو جاننے والا. اب اس معنی میں اللہ کے رسول نے چھپی ہوئی باتیں بتائی ہیں، اور عام جاہل شخص جو علم کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، وہ صرف لغوی معنی کو دیکھ کر کہتا ہے حضور تو عالم الغیب ہے. اور جب کوئی پڑھا لکھا شخص جو اس اصطلاح سے واقف ہے، جس کو پتہ ہے کہ علم غیب کا اصل مطلب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، عالم الغیب اللہ ہے، رسول نہیں. تو یہ یکدم کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ تو حضور کا گستاخ ہے. اب عام بندہ وہ کہتا ہے واقعی جی یہ تو گستاخ ہے، یہ تو وہابی ہے، اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بات ہے جاہلوں کی. علماء علم غیب کا جو معنی لکھتے اور سمجھتے ہیں، میں اس کی ذرا وضاحت بھی کر دوں تاکہ یہ ابہام کبھی پیدا ہی نہ ہو. حیران ہوں گے کہ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ان سے بڑا جاہل بندہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ صوم کا ایک شرعی معنی ہے، آپ اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی اس کا وہاں نہیں رکھ سکتے. صلاۃ کا ایک شرعی معنی ہے، شرعی، جو اللہ کے رسول نے متعین کر دیا. آپ اس کو ہٹا کر وہاں لغت کا کوئی اور معنی فٹ نہیں کر سکتے، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اسی طرح علم غیب یہ
قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ عالم الغیب یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا علم غیب، اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے ہو۔ جس میں واسطہ آ جائے وہ علم غیب نہیں رہتا، وہ انباء الغیب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اس دنیا میں جس کو جتنا علم ہے، چاہے وہ کوئی مفسر ہے، محدث ہے، سائنسدان ہے، بڑے سے بڑا کوئی ڈگری ہولڈر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، فلسفی، قانون دان ہے، وقت کا پیغمبر بھی ہے، تو ان کا علم واسطوں کے ساتھ ہے، واسطے کے بغیر علم نہیں آئے گا۔ کون سا واسطہ؟ دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، چاہ کر، چھو کر، پکڑ کے، سون کر، تب وہ علم آئے گا، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ مثال دیتا ہوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ دودھ ہے گلاس میں، یہ دودھ گرم ہے یا ٹھنڈا؟ آپ یوں نظر لگاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے، آپ کہتے ہیں یہ گرم ہے۔ اب آپ کو یہ گرمائش کا علم آیا ہے کہ یہ گرم ہے، لیکن یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ آنکھ کے ذریعے سے۔ تو آنکھ کا واسطہ آیا ہے، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ گرم ہے، کہ بھاپ کو دیکھا ہے، تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں کہ یہ بات آپ کو پتا ہے، نبینے کو پتا نہیں۔ اب نبینا کہ حضرت صاحب عالم الغیب ہیں، ان کو پتا ہے کہ دودھ گرم ہے، تو ظاہر بات ہے آپ عالم الغیب نہیں بنے، اس لیے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھ کر بتایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس گرم ہے یا ٹھنڈا، آپ اس گلاس کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ یکدم پیچھے ہٹ جاتا ہے گرمائش کی وجہ سے کہ جل نہ جائے۔ آپ کہتے ہیں گرم ہے اور بہت گرم ہے۔ اب وہ کہے جی آپ کو یہ علم کیسے آیا؟ آپ کہیں گے میں نے چھوا ہے، تو ہاتھ کے اندر جو آلے اللہ نے لگائے انہوں نے عقل کو بتایا یہ گرم ہے۔ جب تک ہاتھ نہ لگتا تو یہ علم نہ آتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ دودھ میٹھا ہے یا پھیکا؟ اب یہ دیکھنے سے نہیں پتا چلے گا، یہ پکڑنے سے نہیں پتا چلے گا، یہ چھونے سے نہیں پتا چلے گا، بلکہ اب آپ دودھ کو اپنی زبان کے اگلے حصے پہ لگائیں گے تو یہ ذائقہ کی قوت ایک لمحے میں آپ کو رزلٹ دے دے گی کہ یہ میٹھا ہے، پھیکا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میٹھا ہے، اور میٹھا بھی شکر والا ہے، چینی والا نہیں۔ اور عام بندہ کہے کہ آپ تو عالم الغیب بن گئے، آپ کہیں گے عالم الغیب نہیں ہو، اللہ کے بندے، یہ ٹیسٹ مشینیں ہیں جو مجھے بتا رہی ہیں۔ اور اس طرح تو ہر انسان کو ایسی ہزاروں باتیں پتہ ہیں جو دوسرے کو پتہ نہیں، تو کیا پھر ہر انسان عالم الغیب بنتا جائے گا اگر آپ اس چیز کا نام علم غیب رکھتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے علوم ہم تک جو پہنچے، بلکہ سارے ہم نے شکلوں کو پہچانا۔ ایک بندے کو دیکھا، جو ہی آیا ہم نے کہا یہ عبد الرحمن ہے، ہم نے کہا یہ محمد فیصل ہے، یہ غضنفر ہے، یہ حافظ وحید صاحب ہیں، یہ ضیاء الرحمان صاحب ہیں، حالانکہ وہ تو نہیں بولے۔ ہمیں ایک بندے نے کہا یہ بندے بیٹھے ہیں، یہ کون کون ہے؟ ہم نے چہرہ دیکھ کر کہا یہ فلاں فلاں ہے۔ اب وہ کیا، اس کو تو پتا نہیں، کیونکہ چہروں کی پہچان اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی، آپ کو ہو گئی، تو کیا آپ عالم الغیب بن گئے اس کے حساب سے کہ آپ نے جو خبر دی وہ سچ نکلی کہ وہ واقعی ضیاء الرحمان تھا، وہ واقعی غضنفر تھا؟ اور ہم کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ارے میاں، یہ دیکھ کر آنکھ نے پہچانا ہے اس شکل کو کہ یہ چہرہ ضیاء الرحمان کا، یہ کسی اور کا نہیں۔ پھر اسی طرح آواز سے کان نے پہچانا ہے کہ یہ مرد کی آواز ہے، عورت کی نہیں، یہ طوطے کی آواز ہے، چڑی کی نہیں، یہ گدھے کی آواز ہے، یہ کتے کی نہیں۔ یہ کان نے ایک لمحے میں عقل کو بتایا ہے۔ عقل تو خول میں بند ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا، نہ سنائی دے رہے، نہ چکھائی دے رہے، نہ سنگھائی دے رہے۔ یہ اس کی مدد کون کرتا ہے؟ آنکھ کرتی ہے، زبان کرتی ہے، کان کرتا ہے،
ذائقہ کی قوت کرتی ہے، ہاتھ کرتے ہیں، تو یہ سارے واسطے ہیں، اور عقل خود بھی ایک واسطہ ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو یہ پہچانے کبھی بھی وہاں جا کے اپنا امتیاز نہیں کر سکیں گی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں تمام انسانوں کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ واسطے کے ساتھ ہے۔ اب آئیے پیغمبروں کی طرف، پارہ نمبر 25 میں سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنے آخری رسول کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے، بلکہ آپ ہی پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا اعلان کر رہے۔ فرمایا سنیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم سے، روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے، ہم نے آپ کو وہاں کا علم عطا کیا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اس وحی سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ وَلَا الْإِيمَانُ، اور ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کر کے بتایا یہ کتاب ہے، یہ ایمان ہے، یہ جنت ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے آخری رسول کو بتانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے، واضح آیت ہے، اللہ کہتا ہے کذالک اوحینا الیک، یہ وحی ہم نے کی ہے آپ کی طرف اپنے ارادے اور حکم کے ساتھ کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے علم دیتے ہیں۔ لیکن جب تک وحی نہیں آئی، ما کنت تدری ما الکتاب، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا چیز ہوتی ہے۔ ولا الایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو واضح کر رہے ہیں کہ ایمان کا علم بھی ہم نے دیا اور کتاب کا علم بھی ہم نے دیا، تبیانا لکل شیء، اور اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے علم دیا، تو یہ نبی کو جو علم آیا یہ وحی کے واسطے سے آیا۔ کس کے واسطے سے آیا؟ بولو بھائی، اب سنیں۔ اب جب وحی آئی، نبی نے سنا تو کان کا واسطہ، نبی نے جبریل کو دیکھا، آنکھ کا واسطہ، نبی سن کر، دیکھ کر، سوچ کر ایک چیز دنیا کو بتا رہے ہیں، اور درمیان میں واسطے کھڑے ہیں، جبریل کا واسطہ، آواز کا واسطہ، الفاظ کا واسطہ، حروف کا واسطہ، سماعت کا واسطہ، بصارت کا واسطہ۔ تو پھر حضور عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ اگر اس معنی میں وہ عالم الغیب ہیں تو اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں وہ پتہ ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا۔ میں مثال دیتا ہوں، اس وقت ہر ایک کے دماغ میں کیا خیال چل رہا ہے یہ اسے پتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا۔ تو جب دوسروں کو نہیں پتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے تو پھر یہ تو عالم الغیب ہو گیا۔ اسی بات کو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ عالم الغیب کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا ہے اور اس معنی میں آ کے لوگوں کو گستاخ بھی کہہ رہے ہو اور عاشق بھی بناتے چلے جا رہے ہو۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جو بغیر واسطے کے ہو۔ تو تمام نبیوں کا علم سن کر آیا ہے، دیکھ کر آیا ہے، الفاظ کے ذریعے آیا ہے، حروف کے ذریعے آیا ہے، آواز کے ذریعے آیا ہے۔ اگر یہ واسطے نکال دو کسی کے پاس علم ہوگا بھی نہیں۔ لیکن اب آئیے اللہ کی طرف، اللہ کا علم سننے کا محتاج نہیں، دیکھنے کا محتاج نہیں، وحی کا محتاج نہیں، چکھنے کا محتاج نہیں، سونگنے کا محتاج نہیں، الفاظ کا محتاج نہیں، حروف کا محتاج نہیں۔ ایک وہ علم ہے اس کائنات میں کہ جس میں واسطہ کوئی نہیں ہے، وہ براہ راست ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جس کا بھی علم ہے وہ واسطوں کا محتاج ہے۔ تو یہ بات از خود واضح ہو گئی کہ عالم الغیب اس کائنات میں ایک ذات ہے، اور اس ذات کا نام کیا ہے؟ رولے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب علم نہ ہو تو رولے ہی رولے۔ اب حضرت تھانوی یہی بات سمجھا رہے ہیں حفظ الایمان میں، اور اس کو بھی انہوں نے غلط تعبیر کر کے کہا یہ شخص تو گستاخ رسول ہے، حضور کی توہین ہو گئی، اس لیے یہ مسلمان نہیں، جو اس کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ بات جہالت کی ہے۔ اب جہالت پہ جتنا کوئی ماتم کرے یا روئے بس یہ اس کو حق ہے، اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بغیر واسطے کے جو علم ہے وہ تو اللہ کا ہے، عالم الغیب وہ ہے، علم غیب اس کا خاص ہے۔ اب تم کہتے ہو یہ ذاتی ہے اللہ کا اور حضور کا عطائی ہے،
تو جب عطائی ہوا تو علم غیب تو رہا نہیں، یہ تو انباء الغیب بن گئے۔ اس معنی میں حضور کو عالم الغیب کہنا تو جائز ہی نہیں رہا۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اگر تم اس معنی میں اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہتے ہو تو پھر فرمایا بہت ساری باتیں حضور نے ایسی بتائیں اور آپ کو علم تھا جو آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی۔ اگر آپ ان معلومات کی بنیاد پر عالم الغیب ہیں تو پھر زید، عمر، بکر، ہر صاحب عقل اور مجنوں کو بھی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو دوسروں کو پتہ نہیں، تو کیا یہ سارے عالم الغیب بن جائیں گے؟ حتیٰ کہ جانوروں تک میں شعور ہوتا ہے اور ان کو بھی کئی ایسی باتیں پتہ ہیں جو ان کے شعور میں جو دوسرے کو پتہ نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں ایک گدھا جا رہا ہے روڈ پہ اور آپ یکدم گاڑی لاتے ہیں اور آپ ہارن دیتے ہیں، وہ بھاگ کے سائڈ پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے اگر میں ہٹوں گا نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ تو اتنی بات اس کو معلوم ہوئی جو دیگر کو پتہ نہیں۔ تو فرمایا اس طرح تو ہزاروں باتیں انسانوں چپایوں میں بھی ایسی ہیں جو ایک کو پتہ ہے تو دوسرے کو نہیں۔ اس معنی میں پھر حضور ہی عالم الغیب نہیں، پھر تو ہر بندہ ہی عالم الغیب بن جائے گا۔ اس لیے اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی اصل یہ ہے کہ وہ علم جو بغیر واسطے کے ہو، تو ایسا علم اس کائنات میں کس کا ہے؟ زور سے بولیے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب کہنا بھی جائز نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ علماء دیوبند میں اور اہل بدعت میں یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور وہ آج تک اس بات میں کھڑے ہیں کہ مولانا شیخ تھانوی نے یہ جو بات کی ہے اللہ کے رسول کی توہین ہو گئی، جس میں زید، عمر، بکر، مجنوں اور جانوروں کا بھی ذکر، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اب جب ان کے پاس علمی رد نہیں تھا، انہوں نے یکدم ان پر الزام لگا دیا کہ یہ تو توہین ہے۔ فرمایا یہ تو توہین نہیں، میں نے اللہ کے رسول کی توہین نہیں کی ہے، میں زندہ موجود ہوں، میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی خاص صفت اٹھا کے اس کے بندے کو نہ دو۔ اگر میں گستاخ رسول ہوں تو تم شرک میں ڈوب کر اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔